مولانا بخش چانڈیو صاحب، آپ کا ماشاءاللہ بہت سا ایکسپیرینس ہے، بہت سے مذاکرات میں آپ شامل رہے اور بہتر صورتحال نکالنے کی کوشش کی جاتی رہی آپ کی طرف سے، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کا تو پہلے سے یہ تھا کہ ان تمام صورتحال کا حل صرف مذاکرات ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، یہ بیٹھ گئے ہیں، 2 مذاکراتی عمل ہو چکے ہیں، تیسری نشست آئندہ ہفتے ہوگی، آپ کو کیا لگتا ہے سر جی کہ یہ اب کچھ بہتر نتیجہ نکل سکے گا؟ اگر نیتیں صاف ہے تو نتیجہ کیوں نہیں بہتر نکل سکتا؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ مفاہمت کی حامی رہی ہے اور بحرانوں کو حل کرنے کے لیے ملک کے تمام لوگوں کا مل کر بیٹھنا، ذمہ دار لوگوں کا، ہم ہمیشہ اس کو اولویت دیتے رہے ہیں۔ میں آپ کے جتنے پروگراموں میں یا ٹی وی کے پروگراموں میں آتا ہوں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو آخر سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی، سیاستدان آپس میں بیٹھیں گے، آنکھیں چار ہوگی تو محبت کی فضا بھی بنے گی، دکھ سکھ کی باتیں ہوگی، بہرحال ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اب الحمدللہ بات چیت تو شروع ہو گئی ہے، لیکن میں ایماندارانہ آپ کو بتاتا ہوں، میں ذرا اتنا پرامید نہیں ہوں۔ میرے خیال میں ابھی بھی کہیں نیتوں میں کھوٹ ہے، کیونکہ بغیر کسی لگی لپٹی کے بتا رہا ہوں، میں سارے بحران کا ذمہ دار سمجھتا ہوں خان صاحب کے بدلتے ہوئے موقف کو۔ اچانک موقف بدل کر جو بات کرتے ہیں، آپ سمجھیں گے کہ یہ فیصلہ کرنے والے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ دار ہے اس صورتحال پیدا کرنے کے۔ اس بار ایک اچھی امید ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صاحب نے، بڑے پرخلوص انسان ہیں وہ بھی، انہوں نے اچھی کوشش کی ہے اور نکلا بھی ہے اس کا نتیجہ کہ 1-2 اجلاس بھی ہوئے، ابھی آج بھی انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی ایک ٹیم ہے جو مذاکرات سے باہر ہے، اس کی باتیں سنیں تو آپ کو پھر مایوسی میں لے جاتی ہے۔ بڑے سینئر لوگ ہیں، میں نے آج اخبار میں بڑے سینئر لوگوں کے بیان پڑھے ہیں، وہ مطمئن نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے کون سے مذاکرات، اب جیسے اچکزئی صاحب نے کہا کائے کے مذاکرات، کیوں مذاکرات؟ اب یہ سب ذمہ دار لوگ ہیں۔ پھر اور پی ٹی آئی کے خود عہدیدار کے تو ممبر نہیں ہیں، بیانات آئے ہیں۔ خیر ممبر نہیں بھی ہو تو بھی جو ذمہ داریاں بات چیت کے لیے ان کو دی گئی تو ان کی اہمیت تو جگہ پر بنتی ہے، لیکن پھر اور بھی پی ٹی آئی کے ذمہ دار آنا ہے، جو ممبر بھی ہیں، عہدیدار ہیں، ان کا موقف دیکھیں۔ وہ سب مشکوک سے ایسے لگ رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ دوسرے حصے کی بھی تیاری کر کے رکھ رہے ہیں کہ اگر اتفاق سے کامیاب نہ جائیں تو الزامات ہم پر نہ آئیں، ہم پہلے سے ہی ایک عمارت کھڑی کر دیں۔ میرا اسی لیے کہتا اب میں زیادہ کیونکہ بات نہیں کروں گا اس بات پہ جو میرے دل میں ہے۔ میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت میں، پیپلز پارٹی کے ذمہ دار کارکن کی حیثیت میں خوش ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ بات چیت کامیاب ہو، کیونکہ یہ سیاسی بحران ٹلے گا تو معاشی بحران ٹلے گا، اگر سیاسی بحران نہیں ٹلے گا تو پاکستانی قوم اسی طرح سیاسی میدان میں چلتی رہے گی۔ تو میں ایسی باتیں کر کے غلط فہمیاں بڑھانا نہیں چاہتا۔ بالکل صحیح فرمایا، میرا موقع پہ وہ ایمانداری سے بتا دیا ہے صحیح کہ میں پر امید اتنا نہیں ہوں، صرف دعا کہ اللہ کامیاب کرے ان بات چیت کو۔ آپ نے پہلے بھی بات کی کہ آپ کو تھوڑا اتنے پر امید نہیں ہے لیکن دعا گو ہیں۔ تو اس میں پہلے بھی آپ نے کہا کہ شاید عمران خان صاحب کا جو یو ٹرنز یا ٹرنز وہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ ذوالقرنین کا خیال تھا کہ اگر ان کو اتنی امپاور کر دی گئی ہے کمیٹی کو تو وہ پہلے پھر ڈیسائیڈ کر لیں اور اس کے بعد فائنل آؤٹ کم لے کر جائیں، اور پھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے پوچھ لیں کہ جناب اب کیا آگے کس طرح چلنا ہے۔ تو چانی صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو یہ بائیکاٹ کی کال ہے یہ جو ہے شاید اگر یہ واپس لے لیتے تو ایک سی بی ایم پی ٹی آئی کی طرف سے بھی سامنے آ جاتا؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ میں ایمانداری سے جو میری رائے ہے میں رکھ رہا ہوں، ورنہ میں اس میں کوئی حصہ اس وقت نہیں ہوں۔ ہماری پارٹی نے کوشش کی ہے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مفاہمت ہو، باتیں ایسے نہیں ہوگی، باتیں ہوگی جیسے انہوں نے کہا بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ لیکن یہاں میں پھر کہہ رہا ہوں نا، میں ذرا محتاط ہوں، نہیں تو جو میں سمجھتا ہوں ان کے بولنے سے، وہ اگر بات کروں
تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کیا سمجھتا ہوں میں. لیکن ہم کہتے ہیں بھلا ہونا چاہیے پاکستان کا، لیکن یہ باتیں بھلے کی نہیں ہے. یہ تو آپ پریشر میں رکھ کے ان کو بات کریں گے. ہم اپنے مینڈیٹ والے معاملے سے دستبردار نہیں ہوئے تو پھر بات چیت کیا کی ہے؟ ایک تاثر یہ دیا گیا کہ جی جس طرح ذوالقرنین نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ یہ ایک تاثر بنا کہ جی شاید فورن انفلوئنس ہے اور شاید لوکل انفلوئنس ہے. اور تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فورن انفلوئنس سے ڈر کر حکومتی جماعت نے، حکومتی الائنس نے کمیٹی بنائی اور ایاز صادق صاحب نے رول پلے کیا، اور دوسری جانب کیا کوئی اور خوف تھا کہ اگر اب بھی ہم نہ بیٹھے تو شاید زیادہ سختیاں آئیں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بالکل کسی خوف سے ہٹ کر یہ کمیٹیاں بیٹھ گئی ہیں؟ میں نے پہلے کہہ دیا ہے، میں ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں، لیکن میری سروس ہے، میں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ صورتحال ایسی بنائی گئی ہے، میں بھی سوال اٹھاؤں گا تو سارے کے سارے مشکوک ہو جائیں گے. میری محترمہ ہے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں ان کے خاندان کی وجہ سے. اب ان کی بھی گفتگو میں اب ان کا لہجہ تبدیل نہیں ہوا ہے. فوری طور پہ پیپلز پارٹی گریبان کی بات کرتی ہیں. ہم نہیں کر سکتے. آئے کوئی بڑا شیر بیٹھے ہمارے سامنے تو ہم ان کے گریبان کا بتائیں گے، ان سے پوچھیں گے پہلی بار جب وزیر اعظم بنے خان صاحب اس الیکشن کا کیا نتیجہ تھا، وہ الیکشن کیسے ہوئے تھے، وہ کس نے کرائے تھے، رزلٹ کیسے بنے تھے، کیوں کر رات کراچی جیسے شہر کے ایک حلقے میں 2 دن آپ کی رزلٹ نہیں آئی. ہم سب جانتے ہیں کیسے بنی ہے جماعت، کیسے آئی ہے جماعت، کیسے گئی ہے جماعت، ہم جانتے ہیں. لیکن ہم بحران کو حل کرنے والے لوگ ہیں، ہم بحران کو مزید نہیں بڑھاتے، اسی لیے پر امید ہو رہے ہیں. آپ کا کوئی رہنما پر امید نہیں ہے. میری محترمہ بات کر رہی ہے، ان کے گفتگو میں بھی کوئی امید کی نظر نہیں آتی کہ بات، یہ بھی مشکوک بیان دیتی ہیں. سارے رہنما مشکوک بیان دیتے ہیں. اگر ایسے ہوا تو، اگر ایسے بات چیت نہیں ہوتی، کھلے دل سے آتے ہیں جناب ہم بات چیت کر رہے ہیں، جو نتیجہ نکلے گا اچھا ہوگا، جناب ایاز صادق صاحب اچھے آدمی ہے، جناب ہمیں پارٹیوں پہ اعتماد ہو گیا ہے. آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں. آپ ڈنڈا لے کر ہاتھ میں کھڑے ہیں. آپ تو ہمیں کہہ رہی کہ ڈنڈوں سے اتحاد نہیں ہوتا، لیکن آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، ڈنڈے سے سارا معاملہ کروانا چاہتے ہیں. آپ کو بھی اس کا نتیجہ نہیں مل سکے گا. آپ کو ڈنڈا ہاتھ سے نکالنا ہوگا، لب و لہجہ ٹھیک کرنا ہوگا. ابھی تک آپ کا لب و لہجہ سیاسی نہیں ہے، آج تک آپ کا رویہ جمہوری نہیں ہے. سیاسی معاملات سیاسی رویے سے طے ہوتے ہیں. آپ وہ راستہ ہی اختیار نہیں کرتے. آپ بات بھی کرتے ہیں لیکن پھر وہ جو آپ کا روب تاب ہے وہ بھی جاری رہتا ہے. اب ایسے بات نہیں ہوتی. ابھی میں کیا کہوں آپ کو، میرے سامنے آپ خاتون ہیں اور بڑی محترم خاتون ہے میرے لیے اپنے خاندان کی وجہ سے. پی ٹی آئی کا کوئی مرد بیٹھ کے بات کرے تو ہم ان سے بتائیں جناب یہ جو باتیں آپ کر رہے ہو یہ سیاسی رویہ ہے؟ نہیں بالکل، یا دباؤ کا رویہ ہے. آپ حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے، نہیں ہوگا.